میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ ہم سنتے آ رہے ہیں، اور عام طور پر بقرہ عید کے بعد یہ ہمارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے موضوعات پر بات چلتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم میں بیان کیے گئے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہے۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہو، یا اس وقت کے انبیاء کی امتوں پر ہونے والے تشددات اور اہل ایمان پر آئے ہوئے حالات کو بیان کیا ہو، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہو، یا بروں کے انجام بد کا ذکر کیا ہو، یہ قرآن واقعات برائے واقعات بیان نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک قانون فطرت ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور قرآن کریم کا ایک ایک جملہ اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور قرآن کریم میں بیان کیا گیا ایک ایک واقعہ ہمیں وقتی طور پر ہماری کانوں کی اور ہماری زبان کی لذت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر ہماری بہترین رہنمائی کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، جو دنیا کی دوسری کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو جو ہمیں اور آپ کو اپنانے چاہیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صرف کانوں کی لذت کے لیے ہم نے سنا اور پڑھا اور بیان کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کی اور مقام خلیل تک پہنچنے کے لیے جن امتحانات کو اور جن کڑی گھاٹیوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے پار کیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس دور میں کتنی مشعل راہ ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے غور کرنا اور اس کو اپنا آئیڈیل بنانا اور اس راستے پر اپنی زندگی کو چلانا، یہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا اور ابراہیم کی قربانی کا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کی قربانی پیش کی۔ ہمیں اور آپ کو سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ سال میں 10 ذی الحجہ کے دن جانور ذبح کر لینا اور ابراہیم کی یاد تازہ ہو گئی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سال بھر تک ابراہیم کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہرگز ہرگز یہ ابراہیم کی قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا ہمیں اور آپ کو جو سبق دیا جا رہا ہے
وہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں، اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش ایسے ماحول میں کریں کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ کیسی تربیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور سیدہ ہاجرہ کی کہ ایک کم سن بچہ جس کو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کرنا ہو، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بچہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ابا آپ مجھے کیوں ذبح کریں گے، اس لیے کہ ابراہیم کی گود میں پلا ہے۔ ابراہیم نے تربیت ایسی کی ہے کہ زندگی کی میں اتنا کٹھن موڑ آ جاوے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں اور اللہ کو راضی کرنے میں اور اپنے خالق و مالک کے لیے اپنے سر کو کٹانے میں ایک معصوم بچہ بھی جو ہے آگے بڑھ کر اپنے سر کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرو، اپنی اولاد کی پرورش اس انداز میں کرو کہ تمہاری اولاد جب بچپن میں شریعت کے اصولوں پر اور شریعت پر اس طریقے سے عمل کرنے والی بن جائے گی تو پھر بڑے ہو کر کے وہ کسی دہریے کا، وہ اللہ کے کسی دشمن کی شکار نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملنے والے سبق کو بھلا دیا، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کو اپنا ذمہ ہی نہیں سمجھا، جس کا نتیجہ یہ پہنچ چکا ہے کہ آج ہماری اولادیں بے قابو ہو چکی، اولاد ہو کر کے ماں باپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ باپ ایک کنارے پر کھڑا ہے تو بیٹا اس کے مقابلے میں دوسرے کنارے پر کھڑا ہے، ضد اور حد درمی میں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں باپ کی عزت اور باپ کی پگڑی کو اچھالنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، قصور اس بچے کا نہیں ہے، قصور ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت وہ نہیں کی جس طریقے سے ابراہیم نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی۔ ہر جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آج ہماری نوجوان اولادیں، بچوں کا تو حال ہی برا ہے۔ ہم نے تربیت کا دھیان نہیں دیا، اس لیے آج ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ سے بات کی جاتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مانتے ہی نہیں۔ یہ کیسی اولادیں ہم تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ کر کے کہ ہماری اولادیں ہماری نہیں مانتی، کیا اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے؟ کیا آنے والی نسلوں کی بنیاد ہم کس راستے پر ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حالات کیسے بنے ہوئے ہیں؟ اچھوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ وہ اولادیں جو دین سے کوسوں دور زندگیاں گزر رہی ہیں، دینی تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ اولادیں بڑی ہو کر کے ہم ان سے امیدیں لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑی ہو کر کے ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بنیں گی؟ کیا ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ اولادیں بڑی ہو کر کے اپنی اولادوں کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیں گی؟ کیا ان اولادوں سے ہمیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری فاتحہ خوانی کرنے کے لیے ہماری قبر پر آئیں گے؟ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اولادوں کی تربیت کا فقدان کا عالم یہ ہے کہ پورا مسلم معاشرہ بے حیائی کے ایک ڈھیر میں جا گھسا ہے۔ بے حیائی جس قوم میں پھیل جاتی ہے اس قوم پر اللہ کی رحمتیں کبھی نازل نہیں ہوا کرتی۔ جو قوم ظلم پر اتر جاتی ہے اور ظالم بن جاتی ہے اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی عروج اور ترقی کی راستے پر کبھی گامزن نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اصولی اور پکی ٹھکی بات ہے۔
اور ان دونوں چیزوں کا ہم اور آپ شکار ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس معاملے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری نسل میرے بھائی؟ کیوں ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے؟ کیوں ہم فکر مند نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک نوجوان بچہ جو ابھی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ رہا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، وہ اپنے خواہشات کے معاملے میں اور اپنی ضد کو پوری کرنے میں اتنا ضدی بن چکا ہے کہ پورا خاندان ایک طرف ہے اور وہ بچہ ایک طرف ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جب یہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، تو اس کی جو ہے بددینی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا یہ بچہ بڑا ہو کر کے اس معاشرے میں اور اپنے خاندان میں اچھائی کو فروغ دے گا یا بے حیائی کو پھیلائے گا؟ اس کا اندازہ کم عقل والا انسان بھی لگا سکتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم ہر چیز سے یوں کہہ کر کے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ہم یوں کہہ کر کے نہیں چھوٹ سکتے، میں یوں کہہ کر کے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا کہ میں نے تو بہت سمجھایا تھا، یہ نہیں سمجھے۔ اگر عملی اقدام میں آپ کے ساتھ میں شانہ باشانہ کھڑا نہیں ہوا تو میں بھی پکڑا جاؤں گا اور آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو اس وقت ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو، جو جنریشن تیار ہو رہی ہے، جو بچپن میں ہے یا جوانی کی دہلیز پر جنریشن چل رہی ہے، اس کو ایک صحیح دشا کیسے دی جائے، اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ بس ایک ہی مقصد ہمارا بن گیا ہے، رات کو جو ہے مغرب کے بعد گھر پہنچنا ہے، نہا کے دھو کر کے کھانا کھانا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، 12-1 بجے سو جانا ہے، صبح 10 بجے اٹھنا ہے، کام پہ چلے جانا۔ یہ ہماری زندگی کا اور جو ہے روزمرہ کی زندگی کا شیڈول ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہمیں۔ بچی کہاں جا رہی ہے، لڑکا کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، بس بچے نے ضد کر دیا، اس کو 50,000 کا موبائل لے کر کے دے دیا۔ اب وہ جانے، اس کا اللہ جانے کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ جو ہے اس کا آنا جانا ہے، کس کے ساتھ اس کی بات چیت ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کس کو سن رہا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم اپنی اولادوں کو جہنم کے راستے کو صرف ڈال نہیں رہے، بلکہ جہنم کا دروازہ کھول کر کے اپنی اولادوں کو دھکا دے رہے کہ جا جہنم میں تو اپنے کام میں بزی ہوں۔ اس سے بڑا ظالم باپ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑے کوئی ماں باپ ظالم نہیں ہو سکتے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہ کریں۔ آپ پوری حدیث پڑھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، علماء کرام سے پوچھئے، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا گھر چھوڑ کر کے جائے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ باپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی جو ہے نوکری دلوا کر کے جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ماں باپ کا تحفہ جو اپنی اولاد کو ماں باپ دیتے ہیں، بہترین تربیت اور بہترین تعلیم سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے جو ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، جو ہم اور آپ اپنے اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ میرے بھائی، غور کرنے کی ضرورت ہے، حالات کس قدر مشکل سے مشکل تر بنتے جا رہی ہیں۔ ہر طرف سے ایمان کو لوٹنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ایمان کا جنازہ نکالنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہے، اور ہم ان حالات میں بھی آگ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے بھی اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، تو ہم سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہ امید لگانا چھوڑ دو کہ یہ اولادیں بڑی ہو کر کے دین کا کام کریں گی۔
یہ اولادیں بڑی ہو کر کے دین کی خدمت گزار بنے گی؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہہ رہا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ہم ایک اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیلے جا رہے ہیں، تو اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کریں۔ اس معاملے میں جتنا مسلم معاشرہ پیچھے جا رہا ہے اتنا شاید دوسرا کوئی معاشرہ نہیں ہوگا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، یہ باتیں صرف کہنے سننے کی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ آ گئے، سن لی، میں نے 2-4 منٹ جوش میں سنا دی، یہ عملی اقدام جب تک نہیں کریں گے صرف تقریروں سے انقلاب اور جو ہے معاشرے میں تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ جب تک کہ ہم میدانی عمل میں اتر کر کے عملی اقدام نہیں کریں گے تب تک ہماری ان تقریروں سے اور آپ کے یہاں بیٹھ کر سننے سے، سر ہلانے سے، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے سنجیدگی سے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، لمبی ہو گئی بات، بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ دوسری، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو دعا کون سی پڑھ رہے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، اس خالق اور مالک کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ ہے حقیقی قربانی کی روح اور قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا سبق جو ہمیں اور آپ کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ جانور کے گلے پر چھری تو پھیر دی، لیکن اندر ایک بہت بڑا جانور بیٹھا ہوا ہے، اس کے گلے پر چھری کون پھیرے گا؟ اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چڑھائیے۔ قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، ومحیای میری زندگی بھی اللہ کے لیے وقف ہے۔ کیا مطلب؟ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی کی صبح اور شامیں، میری زندگی کا اٹھنا اور بیٹھنا، میری زندگی کی خلوت اور جلوت، میری زندگی کی شادی اور غمی، میری زندگی کا ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوگا، اللہ کے حکم کے تابع ہوگا، اس کے خلاف میں قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا، اپنی خواہشات کو کچلنا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات، کیا فرمایا؟ ہواء تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ تمہاری خواہشات اور تمہارے جذبات اس دین کے تابع نہ ہو جاتے ہیں جس کو لے کر کے میں آیا۔ اب اس حدیث کے زاویے میں اور اس حدیث کے تناظر میں اور قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس کے تناظر میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کو جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی کرنا، اس دل کی خواہشات پر چھری چلانا کہ آج کے بعد میری خواہشات میرے ساتھ نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ کتنے سالوں سے ہم قربانی کرتے آ رہے ہیں، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہمارے نفس کا اور ہمارے اندر کا عالم وہی کا وہی ہے۔ اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قربانی کی حقیقی روح جو ہے اور قربانی کے حقیقی جو سبق ہے جو ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کیا ہے۔
बस एक रस्म अदा कर रहे हैं, जानवर ज़बह कर रहे हैं, इससे बढ़कर के हमारा कोई कर्तव्य नहीं। कुर्बानी करने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जानी चाहिए कि मेरा मरना और मेरा जीना सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगा। इस काम में अल्लाह की रजामंदी होगी, मैं वो काम करूंगा, और इस काम में अल्लाह की नाराजगी होगी, सारी दुनिया सामने खड़ी हो जाए, मैं उस काम को हाथ नहीं लगा सकता। ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए, तब जाकर के कहीं हकीकी मानों में हम कुर्बानी की रूह को समझने वाले बन सकते हैं। आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है? खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, हमने शरीयत के हुदूद को फलांदना ही फलांदना है, हमने शरीयत को ज़बह करना ही करना है। हर मौके पर हमने शरीयत के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जनाजे निकाले। फिर रुसवाई और जिल्लत हमारा मुकद्दर नहीं बनेगी तो क्या होगा? इसलिए ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे किया जाए। शादी का मौका हो या गमी का मौका, हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को क्यों भुला देते? हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक क्यों नहीं गुजर रही है? आज तक हम कितनी बातें सुनते आ रहे और करते आ रहे हैं, बस यही तकसीमत है हमारी। अमली इक़दाम इस मामले में हमारा कुछ भी नहीं है, जीरो है। कौन करेगा आखिर? क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ तकरीरें और बयानात करना और सुनना है? अमल करने के लिए कोई दूसरी कौम आसमान से उतरेगी या कोई जमीन से नई जनरेशन उगेगी, वो इस पर अमल करेगी? हम तो नहीं करेंगे, इसलिए कि हम तो अपनी ख्वाहिशात की ताबे करेंगे, हम तो अपनी मनचाही करेंगे, रब चाही थोड़ी करेंगे। लाख चिल्लाओ, लाख तंजीमें बनाओ, लाख जो है तजवीजें पास कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो शादी में डीजे बजाने तो बजाना बजा रहा है, लाख तकरीर करता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? बेहयाई के दहाने पर जा रहे हम लोग। हर मौके पर बच्चे की पैदाइश हो रही है, लड़का पैदा हो गया, सीधा ढोल धमाके। बच्चे का अकीका हो रहा है, ढोल धमाके। बच्चे की खतना की जा रही है, ढोल धमाके। बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, ढोल धमाके। शादी आ रही है, ढोल धमाके। क्या हो रहा है? ये हम रसूलुल्लाह की उम्मत है? हम किस नबी की उम्मत है? एक लम्हा के लिए तो सोचा होता। और कोई इस पर कदगन नहीं है, और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना बड़ा बोलने के लिए तैयार है, ना छोटा बोलने के लिए तैयार है। किसकी आखिर जिम्मेदारी है? कौन बताएगा आखिर? कुरान और हदीस की बातें हमारे सामने। क्या जिब्रील आएगा और हमें अनाउंस करेगा मस्जिद के मीनार में खड़े होकर के, तब मानेंगे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमारे सामने नहीं है? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अपने मुआशरे की इस्लाह करो, वरना इस जनरेशन और आने वाली नस्लों की ईमान का दिवालिया निकल जाएगा। ये बेईमान दुनिया से चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। गैर महसूस तरीके से हमारी जिंदगी में ईमान निकल जाएगा और हमें एहसास भी नहीं होगा। जिंदगी भर नमाज़ी पढ़ने वाले और मुसलमान कहलाने वाले आखिर में कुफ्र के साथ दुनिया से जा रहे होंगे। इसलिए इन बातों की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।